بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہم۔ لاہور کے بارے میں اکثر مشہور ہے کہ یہ داتا کی نگری ہے۔ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگ داتا کہتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں تو لودھی خاندان نے حکومت کی، ابراہیم لودھی نے، رجیت سنگھ نے، نہال سنگھ نے، دلیر سنگھ نے، رانی جندہ نے اور بے شمار بادشاہوں نے، وزیر خان ہیں جن کے نام سے وزیر آباد ہے، لاہور کے گورنر تھے، لاہور کے حاکم تھے، جہانگیر نے، عالمگیر نے، شہزادہ خرم نے حکومت انہوں نے کی، تغلق خاندان نے، خلجیوں نے، تیمور نے، ابلاکا نے، جوجی نے، ہلاکو نے۔ تو ان کو اس کی نگری کہنا چاہیے تھا، بادشاہوں کی نگری۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارا وعدہ ہے کہ آپ نہیں سوئیں گے، وعدہ یاد ہے؟ دیکھ لینا۔ بادشاہوں کی نگری سے کسی بادشاہ کی نگری کے ساتھ، کسی بادشاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہوتا۔ میں بعض وقت بیٹھ کے سوچتا ہوں، ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اولیاء کا شہر، اولیاء کا باغ، مدینہ کے معنی باغ کے ہیں۔ اچ کو اولیاء کا تخت کہتے ہیں، اچ شریف۔ اس کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ کیوں منسوب کرتے ہیں؟ جس شخص نے بھی ہجرت کی ہے اور ناگواریاں برداشت کی ہیں، رب نے اس کو چمکایا بھی ہے، عطا بھی کیا ہے، اور رب نے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ جس نے بھی ہجرت کی ہے اور ہجرت کے بعد آنے والی ناگواریاں، قربانیاں، ان قربانیوں پہ لبیک کہا ہے اور چلتا رہا ہے اور چلتا رہا ہے اور چلتا رہا ہے، رب نے اس کو چمکایا ہے، اس کی نسلوں کو سدا بہار کیا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے، یا اس کا اصول ہے۔ جس نے بھی ہجرت کی ہے اور اللہ کے لیے کی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو کچھ پیسے ساتھ تھے۔ سفر میں آتے 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 اتنا لمبا سفر، کہاں افغانستان کو صبح غزنی کا علاقہ، جلاب کی بستی حجویر، کہاں اس کی بستی سے چلے، راستے میں کتنے دریا پڑے، راستے میں کتنے پہاڑ پڑے، اور راستے میں کتنی برف، اور راستے میں کتنی سردی، اور راستے میں کتنے ریچھ، اور راستے میں کتنے شیر، اور راستے میں کتنے قزاق اور لٹیرے۔ یہ تو نہیں تھے یوں فلائٹ اٹھی اور یہاں کے ٹچ ہو گئی، درمیان میں لٹیرے نام کے بندے ملے ہی نہیں۔ تو ایک دفعہ پیسے ختم ہو گئے۔ جب پیسے ختم ہو گئے، اب کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک آستین اپنی نکالی، قمیض کی ایک آستین، اور آستین نکال کے وہ بیچی۔ وہ چند تکوں میں بکی۔ ننگا جسم تو برداشت ہوتا ہے، ننگا پیٹ تو برداشت نہیں ہوتا، یعنی بھوکا پیٹ تو برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چند تکوں میں بکی، اس کو کھانا لے آئے۔ تو جب کھانا لے آئے، ابھی کھانا لے آ کے آ ہی رہے تھے تو سنبھل کے بیٹھنا چاہ رہے تھے، تو کھانا سارا الٹا ہو گیا۔ نیچے مٹی تھی، کوئی ماربل تو نہیں تھا، وہ دسترخوان تو نہیں بچھا ہوا تھا، اور سارا کچھ مٹی میں مل گیا۔ ہائے نکلی بھوک، مسافرت، تنگ دستی، پیسے سارے ختم ہو گئے، ہائے نکلی۔ تو ایک خاتون تھی، اس نے اپنے بالا خانہ سے، دوسری منزل سے، ماڑی سے نیچے جھانکا، کون ہے؟
تو دیکھا کوئی پردیسی ہے اور کھانا اس کا گرا ہوا اور بیٹھا رو رہا ہے. اوپر سے پوچھا کون ہے؟ کہا پردیسی ہوں. کہ یہ کیا؟ کہہ رہے بس کچھ نہیں تھا، آستین بیچ کے کھانا لیا تھا اور وہ کھانا میرا زمین پہ گر گیا. کئی دنوں کا فاقہ تھا. حدیث میں آتا ہے جو 3 دن کا فاقہ بندوں سے چھپائے، غور سے سنیے گا، جو 3 دن کا فاقہ بندوں سے چھپائے، بندوں کو اظہار نہ کرے، اللہ اور بندے کا معاملہ کہے مولا تو کریم ہے میں نے تیرے لیے کیا ہے، بندوں سے چھپائے 3 دن کا فاقہ اور اظہار نہ کرے اور کسی سے سوال نہ کرے اور کسی کو اپنا دکھ درد نہ سنائے اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے باتیں کرے. چوتھے دن اللہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جا تیرے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کر دیا میں نے. 1 سال کی حلال روزی. بندے سے سوال، نہ چال کا سوال، نہ ڈھال کا سوال، نہ زبان کا سوال، نہ انداز کا سوال، نہ اشاروں کا سوال، کوئی سوال نہ کرے. تو ان کا مقصد تو سوال نہیں تھا، ان کے اندر سے بے ساختہ ہم اور غم نکلا. اب وہ چونکہ کئی دن کا فاقہ تھا تو اللہ نے روزی کا انتظام کرنا تھا اور اس کے لیے اللہ نے پھر وہ ٹھوکر لگوانی تھی، وہ چیز گروانی تھی اور ہر چیز الٹی ہونی تھی. تو اس پہ اللہ نے فیصلہ کرنا تھا اور فیصلہ کیا اس کے جمنے پہ، ان کی ہجرت پہ، ان کی مسافرت پہ، ان کی قربانی پہ، ان کی ناگواریوں کے برداشت کرنے پہ. تو مائی کہنے لگی کہاں جا رہے؟ کہ میں لاہور جا رہا. اتنا دور، اتنے ہفتوں کا سفر، اتنے مہینوں کا سفر. اچھا آپ ٹھہرو یہاں. اس نے اپنے غلام کو بھیجا. غلام ایک تھیلی لے آیا اور اس نے آ کے دیا. اس نے کہا آپ دین پھیلانے، دین سیکھنے جا رہے ہیں، میرا بھی حصہ شامل کر لیجیے گا. انہوں نے اس کو عند اللہ سمجھا کہ مولا میرے دل میں کوئی سوال نہ تھا، نہ گمان تھا، نہ خیال تھا، نہ تصور تھا اور نہ میں نے کوئی سوال کے لیے کیا تھا. پھر دل میں خیال آیا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ تمام ہو جائے گا. پھر آواز دی اس غلام کو، کہہ رہے واپس لے جا. اس کو واپس دے کے پھر چل پڑے اور کہنے لگے نہیں مولا یہ توکل کے خلاف ہے. وہ غلام پیچھے سے آیا، کہنے لگا وہ خاتون کہتی ہے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ عین توکل ہے، اسے تو اللہ کی مدد سمجھ، ٹھکرانا. اب تو نے سوال نہیں کیا تھا، تو نے بغیر سوال کے مانگا تھا. اب ہم نے غیب کے خزانے سے، میرا رب کہتا ہے تیرے لیے انتظام کر دیا. جب بندہ قربانی کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ غیب کے خزانے سے رزق کی برکت، عزت کے، عافیت کے دروازے کھولتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، طواف کر رہا تھا، طواف کرنے کے بعد تھک ہار کے ایک طرف بیٹھا، نفل پڑھے. پھر میں بھوکا تھا، میں نے زمزم پیا، پھر زمزم پیا، پھر زمزم پیا. کئی دن کا بھوکا ہوا تھا، کسی سے سوال نہیں کرتا تھا. پھر زمزم پی کے طواف کرتا تھا اور اللہ سے سوال کرتا تھا. اس دوران بھوکے فاقوں میں دیکھا کہ ایک ریشمی تھیلی ہے بڑی خوبصورت. سورے ٹیک والے، آج واقعی آپ ماشاءاللہ حشاش بشاش ہو کے بیٹھے ہیں، گھڑیاں مجھے نہیں دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے کرتا تھا، سبحان اللہ کئی بار ایسے کرتا تھا. معافی دے، چھوڑ جان. ایک کہتے ریشمی تھیلی ملی. ہاں ایک صاحب ٹیک لگ کے سو رہے تھے، اب اٹھ بیٹھے ہیں. ریشمی تھیلی ملی. تو ریشمی تھیلی تھی نا، میں نے دیکھی یہ کیسی ریشمی، بڑی خوبصورت ریشمی قیمتی تھیلی. دیکھا تو اس میں بڑا قیمتی ہار تھا، لالو جواہر کا. یعنی کمال ہے یہ. ایک طرف بھوک، ایک طرف فاقہ، ایک طرف تنگ دستی کہ جی چاہتا ہے پتھر کھانا بن جائے اور میں کھا جاؤں، اور ایک طرف وہ ہار ملا. لے جا کے گھر رکھ دیا کہ مولا کسی کی امانت ہے، میری نہیں ہے. میں تو تجھ سے رزق حلال مانگتا ہوں اور وسیع رزق مانگتا ہوں. اگر اس کے حلال میں مجھے حال آ جائے
تو میں حال سے گھبراؤں گا نہیں. بعض لوگ نا رزق کی حلال کے لیے قربانی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس پہ کوئی حال آ جاتا ہے، حال آ جاتا ہے. کچھ اللہ حال دیتا بھی ہے بعض اوقات جان بوجھ کے، آزماؤں میرا ہے یا زمانے کا ہے. ایک سودا کیا، ایک نے کہا روپے کی چیز ہے کہ میں تو 100 روپے لوں گا، اس نے کہا چلو ڈن ہو گیا. پھر اگلا آیا، اس نے کہا نہیں تو یہ تو 2.25 روپے کی چیز تھی، اس نے اس کو دے دیا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور پڑھ کے میرا دماغ گھوم گیا. فرمایا جو ایک سودے سے پھر کے دوسرے سودے پہ آئے، اس کے لیے زمین میں جتنے بھی ثمرات ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی گندم کے دانے ہیں، جتنے بھی چاول کے رزق کا ثمرات جتنے بھی ہیں، رزق جتنا بھی ہے، وہ رزق یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے اس کے منہ سے بچا جس کی زبان تیری عہد سے پھر گئی ہے. اللہ اس کے منہ سے میں نہ جاؤں، مجھے بچا، مجھے بچا، اس کے منہ میں نہ جاؤں جس کی زبان. ایک صاحب کی کاٹن فیکٹری تھی، گانٹھوں کا، کاٹن کی گانٹھیں ہوتی ہیں، تو اس کا جو ہے واقعہ میں کیا سنا رہا تھا، تھیلی کا سنا رہا تھا. اب تھیلی سے میں کہاں نکل گیا. ٹرالے پہ گانٹھیں لوڈ ہو رہی ہیں، لوڈ ہوتے اتروا لیتا تھا. ادھر سے فون آیا، کتنے پہ سودا کیا؟ اس نے کہا اتنے پہ. انہوں نے میں اتنے دیتا ہوں. اس نے کہا جاؤ جا، تو مجھے لوٹتا ہے. اس نے کہا جی وہ زبان ہے. زبان کو موٹی گالی دے کے کہنے لگا ایسی زبان کو چھوڑ جو مجھے نقصان دے. اور تاریخ بتاتی ہے اب کہ واقعی رزق اس کی نسلوں سے ڈرتا ہے. ایک سودا کیا، روپے کا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اگلا آ گیا، اس نے کہا وہ تو 1.5 روپے کا ہے. انہوں نے اچھا، وہ حساب کیا، اتنا نقصان ہو رہا. اس سے زبان پھر گیا، اس کو دے دیا. پھر اس سے پھرا، اس کو دے دیا. وہ رزق کے دروازے، رزق ثمرات، اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اس بندے سے بچا دے. کیوں؟ میں اس زبان میں جاؤں گا جس زبان کی تیرے ہاں کوئی عہد نہیں ہے، تیرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان کا عہد ہوتا ہے، پھر اس کے لیے سر تن جدا ہو جائے، دولت ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ مومن کا مزاج ہے. کہنے لگا تھیلی لا کے میں نے گھر رکھ دی. اور گھر رکھنے کے بعد دوسرے دن گیا تو ایک بابا تھا، اعلان کر رہا تھا فلاں فلاں رنگ کی تھیلی ہے، جس کو ملا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. میں نے بابا جی وہ تھیلی میرے پاس ہے. اچھا. گھر لے گیا، تھیلی کھول کے اس نے دیکھی، ہر چیز ویسی کہ ویسی. کہ اس نے مجھے انعام دینا چاہا. میں کہ نہیں، لوجہ اللہ، یہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. میں چاہتا میں اس کو تجھے بتاتا ہی نہ، میں نہیں لوں گا انعام. اور بہت اس نے کوشش کی. کہنے لگے میرے بھوک بڑھ گئی، میرے فاقے بڑھ گئے، میری غربت بڑھ گئی. میں وہاں سے نکلا اور میں نے کہا اب ہجرت کروں. میں ہجرت کرتے کرتے میں کشتی میں بیٹھا. میرے پاس تو کرائے کے پیسے ہی نہیں تھے. کشتی بھری ہوئی تھی انسانوں سے، ایک دم الٹ گئی، کوہرام مچ گیا، سارے بندے ڈوب گئے. ایک تختہ میرے ہاتھ آیا، میں اس پہ تیرتا رہا کئی راتیں کئی دن. آخر ایک جزیرے میں پہنچا، ویران جزیرہ. اس پہ اترا، دیکھا تو آگے کچھ آبادی ہے. میری حالت فاقوں کی تھی. وہاں سے کچھ کھانے کو ملا. چند دن کھانے کے بعد وہاں کی مسجد تھی، میں مسجد میں گیا تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا. میں نے جو قرآن پڑھا، قرآن میں جانتا تھا، مکے کی قرأت میرے پاس تھی. انہوں نے کہا تو بہت اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے، ہمیں قرآن نہیں پڑھاتا. انہوں نے کہا پڑھاؤں گا. وہاں عزت اور وقار رب نے دیا. اس ہجرت اور قربانی اور نگواری کے برداشت کرنے اور ایمانداری پہ اب دیکھیں اللہ دروازے کھول رہا ہے. اس ہجرت، ناگواری اور قربانی کے برداشت کرنے پہ. وہ کہنے لگے، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے آپ کی شادی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے غریب کو کون رشتہ دے گا. انہوں نے کہا ہم آپ کا رشتہ کروائیں گے. اور پھر کہنے لگے کہ یہاں ایک مالدار شخص تھا تو وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، بہت نیک ہے، صالح ہے، خوبصورت ہے، ہم آپ کا اس سے رشتہ کروا دیتے ہیں. انہوں نے رشتہ کروا دیا.
جب میری پہلی ملاقات اپنی بیوی سے ہوئی تو اس کے گلے میں نے وہی ہار دیکھا. یہ وہ ہار. کہنے لگے اس کو دیکھتا رہ گیا, اس کے ہار کو دیکھا اور وہ رونے لگ گئے. کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نیک آدمی ہے, اللہ والا ہے, دولت دنیا چیزیں اس کا مطلوب نہیں ہے. تو نے مجھے نہیں دیکھا, تو نے تو آتی ہار کو دیکھا. میرے نصیب مقدر ہار گئے, مجھے تو کوئی دنیا دار لالچی مل گیا. اور کہنے لگے نہیں اللہ کی بندی, بات کچھ اور ہے. پھر واقعہ سنایا, ایسے ایسے میں غریب تھا, فقیر تھا, تنگ دست تھا, پر میں نے مخلوق سے سوال نہ کیا. میں نے اپنی چاہتوں کو روکا, اپنی طبیعتوں کو ٹوکا, پر کوئی حرام کی راہیں نہ دیکھی. اور غربت تنگ دستی میں پھر یوں میں نے ایسے ہار ملا, اور یہی ہار تھا اور تھیلی تھی. ایک بابا تھا, اور پھر میں نے اس کو واپس کیا, اور پھر یوں کشتی میں بیٹھا, اور یوں جزیرے میں آیا, اور یوں مسجد میں ہوا, اور یوں تیرے ساتھ شادی ہوئی. کہنے لگا الحمدللہ. بیوی کیا ہوا؟ اب الحمدللہ کی خوش ہو گئی. کہنے لگے میرا والد یہی قصہ سناتا تھا اور ساری عمر ہائے ہائے کرتا تھا. وہ شخص ملتا تو میں اس کو اپنی بیٹی دے دیتا. میرا ساری عمر, میرا ابا کیا, وہ میرا ابا تھا, اور ساری عمر ہائے ہائے کرتا تھا کہ دنیا میں ایسا ایماندار شخص, ایسا امانتوں کا سنبھالنے والا, ایسا زبان اور عہد کا پکا, اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا. الحمدللہ میرے باپ کی چاہت پوری ہو گئی اور میری شادی آپ سے ہو گئی. اب میں بھی آپ کی ہوں اور میری دولت بھی آپ کی ہے, یہ ہار بھی آپ کا ہے. اور کہا کہ رب نے پھر میرے پر جو تمنگری کے دروازے اور بخت کے دروازے اور دولت کے دروازے اور جو عزت کے دروازے کھولے, پھر میں گمان نہیں کر سکتا. لاہور کو کسی بادشاہ کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ بادشاہوں کی زندگی میں ہجرت تو ہوتی ہے, لیکن وہ مار دھاڑ کے لیے, قتل و غارت کے لیے, فتوحات کے لیے, ملک اور مال کے لیے, تخت حکومت کے لیے, قلعے اور ہاتھیوں کے لیے ہوتی ہے. اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے اگر علی حجویری جیسے لوگ, جن کے دامن بیچ کے بھی روٹی آخر الٹی ہو جاتی ہے, وہ یہاں آتے ہیں اور آ کے اللہ جل شانہ کا نام لوگوں کو سکھاتے ہیں, اس پہ جو الزامات اور ناگواریاں آتی ہیں اس کو برداشت کرتے 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 میرا اللہ پاک ایسے لوگوں کو سدا زندہ رکھتے ہیں کہ بولیا اسی مرنا نہیں, گور پیا کوئی ہور. ایسے لوگ زندہ رہتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو رب قیامت کے دن زندہ رکھے گا. آپ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں سہون کی. کلہوڑوں کی حکومت تھی, پھر تالپوروں کی حکومت تھی. کلہوڑے تھے, تالپور تھے. اس سے پہلے اس کی تاریخ کے اندر, بہت پرانی تاریخ کے اندر دروڑوں کی حکومت تھی, جس کو دراوڑ کہتے ہیں. بہت پرانی ان کے اقتدار تھے, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. سہون کا نام آتے ہی سخی لال شہباز قلندر, جس کی میں نے وضاحت کی تھی, اصل نام عثمان محمد عثمان تھا, ان کا تذکرہ آتا ہے. اور ان کا تذکرہ آتے ہی ان کا علاقہ آتا ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے کہاں آذربائیجان اور کہاں روس, اور کہاں آذربائیجان سے آگے تبریز, اس کا علاقہ تبریز, اور تبریز سے آگے 45 کلومیٹر دور مروند. وہاں کے رہے یہاں آ کے زندگی میں اللہ کا نام لے کے اللہ والی ہجرت کر کے آئے. اس ہجرت کی بنیاد پہ رب نے ان کا نام سدا بہار کر دیا, ان کا نام روشن کر دیا, ان کا نام روشن کر دیا. ایک صاحب کش مجھے ملے ایک دفعہ, ایک صاحب کش مجھے ملے, آ کے مجھ سے بیعت ہوئے. ان کی نظر بڑی صاحب کش تھے, اور میں نے ان کے کئی تجربے کیے. مجھ سے کہنے لگے, میں مراقبہ کیا تو مراقبے میں دیکھا کہ شیخ عثمان مروندی وہاں نہیں ہے, وہاں نہیں.
تو میں پریشان ہوا کہ شاید میں کہیں غلط جگہ پہنچا ہوں. تو پھر میں نے پھر مراقبہ کیا، پھر دیکھا تو وہاں نہیں ہے. میں نے پھر مراقبہ کیا کشف القبور کا، تو پھر ان کی روح آئی اور کہنے لگی جو کچھ یہاں ہو رہا ہم یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں. جو کچھ یہاں سے ہو رہا ہم یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں. اللہ سے عرض کیا ہے اللہ نے اس سے بہتر جگہ دی ہے، ہم یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں. تو میں نے وہ صاحب کشف درویش سے پوچھا، میں نے کہا حضرت عثمان مروندی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے آنکھیں بند کر کے کہنے لگے وہ تو ہجرت کر گئے ہیں، وہ تو وہاں نہیں ہے. میں نے کہا سچ کہا آپ نے، وہ تو وہاں نہیں ہے. بریلی ایک شہر ہے، بانس بریلی، انڈیا کا ایک شہر ہے. ایک صاحب تھے ہر سال حج پہ جاتے تھے اور لمبا سفر بحری جہاز کا، پر جاتے پھر آتے پھر جاتے. سالہ سال ایک دفعہ کہنے لگے کہ بس اب آخری ہے، اب حج سے واپس نہیں آؤں گا، وہاں مر جاؤں گا، زندگی کے جو دن باقی ہیں وہیں گزاروں گا. اور وہیں زندگی کے دن گزار کے بس آخر کار پھر واپس آ گئے. اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو گئے تھے مرنے کے لیے، پھر آپ واپس کیسے آ گئے؟ کہ میں نے وہاں خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ پوری دنیا سے میتیں لائی جا رہی ہیں، جنت البقیع میں اور جنت المعلا میں پوری دنیا سے میتیں لائی جا رہی ہیں، اور یہاں سے میتیں اٹھائی نکالی جا رہی ہیں اور بھیجی جا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا، وہاں فرشتہ کھڑا تھا، اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جو پوری دنیا میں اللہ کے محبوب مرتے ہیں اور یہاں دفن ہونے کے اہل ہوتے ہیں ان کو یہاں لایا جا رہا، جو یہاں مرتے ہیں اور یہاں دفن ہونے کے اہل نہیں ہوتے ان کو یہاں سے منتقل کر کے ادھر کیا جا رہا ہوں. مولانا بشیر احمد صاحب تھے، حافظ محمد امین صاحب کے والد صاحب، میرے استاد تھے. ان کے والد کو میں نے نہیں دیکھا. ان کا ایک مشہور عارفانہ کلام، بڑے اللہ والے تھے. میری رگ رگ کر دی پکارا میں محمد انا کیوں وسارا. بہت عجیب ان کی نعتیں بھی اور علم بھی. اہل حدیث تھے. پھر کسی درویش، نقشبندی درویش کے ہاں بیعت ہو گئے اور منازل بیعت کی، درویش کے ساتھ لگے رہے. پھر روح کی دنیا، روح کے منازل. پھر ان کے بیٹے اور ان کے سگے بھانجے ابھی زندہ ہیں، اور یہ بات مجھے انہوں نے بھی بتائی، حافظ عباس صاحب نے، کہ فوت ہو گئے. ٹیلی فون کا سلسلہ تو تھا نہیں، موبائل میسج کا. میری طرف دیکھتے رہیے، دیکھ لیں آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. آپ کتنے دنوں کے بعد بھی آئے ڈبکی لگا کے بالٹی اٹھا کے اور پھر نیچے دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ. کہنے لگے میں ابھی جاؤں گا، بس دودھ لے کے واپس آ جاؤں گا. اجو آیا تو 2-3 دنوں کے بعد دوست آیا، انہیں پتا چلا کہ مولانا بشیر احمد صاحب فوت ہو گئے. وہ کہنے لگا بیٹا، حافظ امین صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے ابا جی کی قبر پہ لے چل. وہ بہت صاحب مراقبہ تھے، بہت صاحب کمال تھے. تو مراقب ہوئے، مراقب ہو کے کہنے لگے کہاں لے آیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا باپ کی قبر پہ لے چل. اس نے کہا ابا جی کی قبر ہے، ابھی 2-3 دن دفن ہوئے، میں قبر ہی بھول گیا ہوں. ابا کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ابھی تک. تو اچھا. پھر مراقبہ کیا، بڑی دیر تک مراقبہ، بڑی دیر تک. کہنے لگا بھائی تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں. ہوا یہ ہے کہ جو وہاں دفن ایک بندہ تھا اس کو یہاں منتقل کر دیا، اس کو وہاں منتقل کر دیا. میں بندے کو دیکھتا ہوں بندہ کوئی اور ہے، تو پتہ چلا کہ جو ادھر کا تھا وہ ادھر گیا.
عشق مصطفیٰ ہے اگر سینے میں، مرے گا ہو جہاں ہوگا مدینے میں. مرے گا ہو جہاں، جہاں بھی مرے گا لیکن مدینے میں. ہجرت اور ناگواریوں کا برداشت کرنا کسی کو آج تک نقصان دے گیا ہو کوئی یاد ہی نہیں. اللہ غیب کے خزانے سے اس کے لیے عافیت اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ غیب کے خزانے سے اس کی نسلوں کو نوازتے ہیں. اللہ غیب کے خزانے سے اس کی روح کی دنیا، اور پھر اللہ غیب کے خزانے سے اس کو سدا بہار تابناک رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک ازلی اور ابدی شہرت اور عزت عطا فرماتا ہے. ازلی اور ابدی شہرت اور عزت عطا فرماتا ہے. یہ رب کا اصول ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. رب اپنے وعدوں میں سچا ہے اور سچوں کا سچا ہے. آپ اگر ہجرت کر کے تسبیح خانے آئے ہیں، ابھی آخری عشرہ شروع ہے، اعتکاف کا نفلی اعتکاف ہوگا، اعتکاف کا عشرہ شروع ہے، آپ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، خالی برتن رب بھیجنے والا نہیں ہے. غیور ہے، غیرت والا ہے، سخی ہے، خالی برتن بھیجنے والا نہیں ہے. اللہ کو میری طرف دیکھتے رہیے گا، خالی برتن بھیجنے والا نہیں. میرا رب بندوں کو برتن بھر کے دیتا ہے، اور دیتا اپنی شان کے مطابق ہے، اور دیتا اس کو ہے جو یقین کی دنیا کے ساتھ چلتا ہے، اور یقین کی دنیا کو دل میں بسا کے چلتا ہے. بے یقین کا بھانڈا کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی الٹا ہوتا ہے، کبھی سیدھا ہوتا ہے. بے یقین کا برتن بھر جائے، ورنہ تو یقین والے کا برتن بھر کے رہتا ہے. یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا فضل اور کرم ہے. وہ جس کو عطا کرتے ہیں، لیکن یقین والے کو خاص عطا کرتا ہے، اور یقین والے کو ملتا ہے، یقین والے کو ملتا ہے. رزق اور وسعت کے خزانے ملتے ہیں. آپ جو یقین کی دنیا کے ساتھ چل رہے اور چلتے 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 آخری عشرے کو چھو لیا، بندہ نا سخت تلاطم میں، پانی کی سخت لہروں میں ہاتھ مارتے 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 آخر کر کنارے کو جب چھو لیتا ہے تو ساری تھکان اتر جاتی ہے اور حوصلے بڑھ جاتے ہیں. اب میرے ہاتھ میں کوئی درخت کی جڑ ہے یا کنارہ ہے. آپ نے ساری محنت کرتے 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 آخری عشرے کو چھو لیا ہے، آخری عشرے کو چھو لیا. جس دور میں 3% لوگ روزے رکھ رہے ہوں، گرمی اپنے عروج پہ ہو، روزہ بہت طویل ہو، اور لوگوں کے پاس فرصت نہ ہو، اور لوگوں کے ہاں عبادت، اعمال اور فرض چیزوں کی قربانی کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور عام کھانا پینا بڑھ جاتا ہو. ایک مجوسی تھا، ایک درویش کے پڑوس میں رہتا تھا، آتش پرست آگ کا پجاری تھا. فوت ہو گیا. درویش نے دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے. یا مولا، ساری عمر تو کفر پہ رہا، اب جنت میں. تو اسے پوچھا تیرا کیا عمل ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا رمضان، مسلمانوں کے رمضان میں کھلا کھاتا پیتا تھا، اور میں اس کو روکتا تھا کہ بیٹا خیال کر، مسلمانوں کا رمضان ہے، ادب کر. میرے اللہ کو یہ ادب کے بول پسند آ گئے. اللہ نے کیا کیا؟ جب فرشتہ اسرائیل کو بھیجا، پہلے ایک فرشتہ بھیجا مجھے کلمہ پڑھایا، دوسرا فرشتہ بھیجا میرے روح لے کے چلا گیا. اس لیے درویش فرماتے ہیں حال کا پتہ ہے، حال تو پتہ ہے لیکن معال کا پتہ نہیں. معال کہتے ہیں انجام کیسے ہوگا کافر کا اور میرا، مجھے کوئی خبر نہیں. کہ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کہ جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. میں صرف رمضان کے ادب کے لیے روکتا تھا کہ بیٹا رمضان کا ادب کرنا، خیال کرنا. مسلمانوں کا رمضان ہے، کھلا کھا پینا. میں یہی بول کہتا تھا. جو رمضان کے ادب کے لیے کہے اس کی بخشش تو ہو جائے، جو رمضان کا ادب کرے اور روزہ رکھے اور قربانی کرے اور اپنے من پہ مارے اور اپنے تن پہ مارے اور اپنے تن اور من کو کھلا دے، کیا نعوذ باللہ وہ قدردان ہے؟ کیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے؟
قدروں والا، وہ عزتوں والا، وہ غیرتوں والا، وہ حیاؤں اور شرموں والا، جہاں سے حیا نکلا، جہاں سے شرم نکلا، جہاں سے عزت نکلی، جہاں سے غیرت نکلی. اور رب کتنا کریم، کیا اس بندے کو نہیں ہجرت کر کے آیا ہے، یہ قربانی کر کے چل رہا ہے، یہ ناگواریوں کو برداشت کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا. اور رب اس کو غیب کے خزانے سے دے رہا اور اس کی نسلوں کو دے رہا. میں نے پہلے بھی ایک بات آپ سے عرض کی تھی، اللہ کے لیے بھوکا رہنے والوں کو میرا رب ایک نعمت تو ضرور دیتا ہے، اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نسلوں میں میرا رب فاقے نہیں دیتا. اس کی زندہ مثال میں آپ کو بتایا کرتا ہوں. گدی نشین کتنے زیادہ ہیں، ان کے بڑوں نے روزے رکھے، قربانیاں کی، مجاہدے کیے. آج گدی نشین بیٹھے بیٹھے پل رہے ہیں، درباروں کے گدی نشین، اور ایسے پل رہے ہیں، ایسے پل رہے کہ انہوں نے آج تک کوئی کام، کوئی مزدوری کر کے دیکھی ہی نہیں. رب ان کی نسلوں کو پال رہا اور آگے بھی ان کی نسلوں کو رب دے گا. یہ پھر ان کا اپنا ضمیر ہے کہ اس مال کو خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں. رب اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا، ان کی نسلوں کو پالے گا. جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے. کیونکہ روزہ ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. چار بندے بیٹھے ہو، ایک روزے دار بیٹھا، پتہ نہیں چلتا. نمازی ایک پڑھ رہا ہو، دوسرے نمازی نہ پڑھ رہے، پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے، باقی نہیں پڑھ رہے. ایک بندہ پیسے بانٹ رہا ہے، دوسرا نہیں بانٹ رہا، پتہ چلتا ہے یہ سخی ہے، یا پیسے بانٹ رہے، دوسرا نہیں بانٹ رہا. ایک وضو کر رہا، دوسرا نہیں کر رہا، پتہ چلتا ہے وہ وضو نہیں کر رہا، یہ کر رہا. صدقہ دے رہا، پتہ چلتا ہے. احرام باندھا ہوا، پتہ چلتا ہے اس نے احرام باندھا ہے، اس نے حج میں ہے، اس نے احرام نہیں باندھا، وہ حج میں نہیں ہے. یعنی عبادات ایسی ہیں جو ظاہر سے پتہ چلتا ہے. روزہ واحد عبادت ہے جس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بظاہر روزے دار ہے، اندر سے چھپ کے کھا پی رہا، یا بظاہر جو ہے یہ محسوس ہو رہا لیکن اندر سے روزے دار ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی. روزہ وہ عاشقانہ عبادت ہے اور عشق کی انتہا کی عبادت ہے جس کا راز و نیاز اللہ اور بندے کے درمیان ہے، خود تیسری کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے خود ہی فرمایا، اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں، اس کا صلہ میں خود ہوں، میں خود ہوں، میں خود ہوں. اور میرے ساتھ اگر رب بھا گیا، ہاتھی پھسلا محمود غزنوی کا، سونے اور جواہرات اس پہ تھے، بکھر گئے. بادشاہ سخی ہے، اس وقت موج میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وزیروں مشیروں کو چن لو، جو کچھ ہیں سب کچھ تمہارے ہیں. سب دوڑے، لال جواہر جس کے ہاتھ میں جو آیا لے لیا. یہ غلام ایاز بیٹھا ہوا ہے، اور تو بھی چن لے. اسے پھر کہا تو اس نے ایاز پہ ہاتھ رکھ لیا. انہوں نے کہا سرکار آپ میرے ہیں تو ایسے تو کئی خزانے آپ کے پاس بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ میرے نہیں ہیں تو خزانے کچھ نہیں. سب کو بلا کے کہنے لگا ظالموں ایسی حسد کرتے ہو، میں اس پہ اس لیے محبت کرتا ہوں، اس کی یہی وفا ہے. مولا اگر تو میرا ہے، روزے کے نام پہ تو کہتا ہے کہ میں خود تیرے ساتھ ہوں، پھر مولا یہ لال جواہر چیزیں نہیں، اگر تو میرے ساتھ ہے پھر ساری کائنات کے خزانے میرے ہیں، ساری کائنات کی نعمتیں میری ہیں، ساری کائنات میری قدموں میں ہے، اگر تو میرا ہے تو. اور روزے دار کے بارے میں کہا کہ بس اس کی جزا میں خود ہوں، بس میں ہوں، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. تو اگر ہاتھ میں ہاتھ تیرا آ گیا تو لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، میری راہوں کے چراغ بھی جلتے رہتے ہیں. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. ہجرت اور اللہ کی رضا کے لیے کی ہوئی ہجرت کسی کو نقصان دے جائے ممکن ہی نہیں. رب اس کا نام زندہ رکھتا ہے، رب اس کا نام روشن رکھتا ہے، رب اس کو تابندہ رکھتا ہے، رب اس کو عزتیں برکتیں دیتا ہے، رب اس کو خیروں سے نوازتا ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے. اور جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی نسلوں کو رب فاقوں سے بچاتا ہے، اس کی نسلوں کو رب غربتوں سے بچاتا ہے، اس کی نسلوں کو رب بھیک مانگنے سے بچاتا ہے،
اس کی نسلوں کو رب بھکاری پنے سے بچاتا ہے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اللہ کے لیے روزے کو آداب کے ساتھ، کانوں کا روزہ بھی، آنکھوں کا روزہ بھی، جذبوں کا روزہ بھی، تنہائیوں کا روزہ بھی اور دل کا روزہ بھی، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزہ پورا رکھتا ہے. رب اس کی نسلوں کو فاقوں سے بچائے گا. اگر رب نسلوں کے لیے کچھ بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نسلیں فاقوں سے نہ مریں، خود تو مالداری میں جھولوں میں لیٹ لیٹ کے مر گیا اور نسلوں کے لیے فاقوں میں چھوڑ گیا. وہ مختوم غلام میران شاہ، یہ جو موجودہ آپ کے احمد محمود پنجاب کے گورنر رہے ہیں سابقہ، ان کے دادا تھے، ان کے والد حسن محمود تھے، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور نواب ریاست بھاولپور کے وزیر اعظم رہے ہیں. تو ان کے والد تھے مخدوم غلام میران شاہ. سونے کے پنگوڑے میں سوتے تھے، سوتے ہی پنگوڑے میں تھے، بڑھاپے میں، یہ نہیں ہے بڑھاپے میں، ان کا پنگوڑا ہوتا تھا اسی میں سوتے تھے. مخدوم الملک مخدوم غلام میران شاہ سونے میں سوتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نسلیں جو ہیں ایسی غربت اور تنگ دستی میں، کئی سنے کئی دیکھے، میرے پاس تو حالات ہی ایسے آتے ہیں، پر روزے دار جو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا، جس کا پیٹ بھی روزے دار ہے، جس کی بھی آنکھیں بھی روزے دار ہیں، جس کی زبان بھی روزے دار ہے، جس کے کان بھی روزے دار ہیں، جس کی تنہائیاں بھی روزے دار ہیں، جس کا رزق بھی پاکیزہ ہے اور اللہ کے لیے روزہ دار، روزہ رکھنے والا، میرا رب اس کی نسلوں کو غربت، تنگ دستی، فقر، فاقے اور ذلتوں سے بچا کے دکھاتا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا کیا، حالانکہ پاس اس کو کھانا تھا. اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھا، حالانکہ اس کے پاس پینا تھا. اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، حالانکہ اس کے بعد پاس کھانے پینے کے موقع تھے. موقع کو پا کر بھی اس اندیکھے رب کی اندیکھے وعدے اور اندیکھی مدد اور اندیکھے نظام کو ماننا، یہ عشق کی انتہا ہے. یہ عشق کی انتہا ہے، بہت بڑی انتہا ہے. ہمارے دفتر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہا 3 دن کا ڈیٹا اکٹھا کرو کیمروں کا. کیمروں میں صرف ایک بندہ پاس ہوا، باقی سارے فیل ہو گئے. اچانک کیمروں کا پچھلا ڈیٹا ہے نا، اکٹھا کرو، ایک بندہ اس میں پاس ہوا کہ وہ صحیح وقت پہ کام کر رہا، صحیح محنت کر رہا، صحیح، باقی بڑے بڑے فیل ہو گئے. میرے رب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہمارے کیمرے دھوکا کھا سکتے ہیں، رب کے کیمرے دھوکا نہیں کھا سکتے. ہمارے کیمروں کے پاس ڈیٹے بہت تھوڑے ہیں، رب کے پاس اربوں سالوں کے ڈیٹے ہیں. اور رب دیکھتا ہے اس کی نسلوں میں روزے تھے، اور روزے بھی وہ تھے جو واقعی روزے تھے. لو ان کی نسلوں کے لیے غربت، تنگ دستیاں ختم کر دو، فقر و فاقہ ختم کر دو. خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ خیرپور ٹامی والی کے کمہار تھے. مطلب اللہ کے ہاں کمہار کچھ نہیں، اللہ کے ہاں موچی کچھ نہیں، جولاہا کچھ نہیں ہے. بس ان کی نسلوں میں جو رب نے رزق دیا ہے، جو دیا ہے، جو کمال دیا ہے. حضرت خواجہ نور محمد، حضرت قبلہ عالم چشتی مہاروی رحمت اللہ علیہ کی بس فیض ملا، وہ ملا، کمال ملا. یہاں کوئی قومیں نہیں، یہاں کمی نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں. یہاں نظام اس کا، یہ ہمارے زمینی القابات ہیں، ہماری زمینی الفاظ ہیں، ہمارے زمینی یہ ہمارے کیٹیگریز ہیں، دراجات ہیں. اس کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے ہاں ایک اور ٹائٹل ہے، ایک اور لقب ہے. روزہ رکھ کے کبھی نہ پچھتائیے گا، اور بڑا روزہ رکھ کے کبھی نادم نہ ہوئیے گا. اور روزے کی کھچ جب پڑے اور روزے کی بے چینی جب ہو، اسی وقت مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے. کیوں؟ یہ اس وقت مضطر ہے، بے چین ہے، اور بے چین کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر دعا کی کو سننے والا؟ وہ رب ہی تو ہے. جب بھی روزہ بے چین کرے، بھوک، غربت، تنگ دستی یا محنت مزدوری اور روزہ اندر پیاس اور بھوک نے بے چین کیا،
یہ خوش قسمت شخص ہے جس کو روزہ لگے، اور جس کو روزہ نہیں لگ رہا، روزہ ہے پر وہ نہیں ہے جس کو میڈل ملے، انعامات ملے، بیج لگے، وہ نہیں ہے۔ جس کو روزہ لگے، جس کو روزہ بے تاب کرے، جس کو روزہ بے چین کرے اور وہ اس کی حلال کی مزدوری یا خدمت نہ چھوڑے، بس سمجھ لے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اب دل میں اللہ سے باتیں کر، اٹھ بولے یا چل یار منائیے، نہ تبازی لے گئے کتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑے نا توڑے مارو 100 جتے تائیں تو اتے۔ اٹھ بولے یا چل یار منائیے، اللہ سے پھر باتیں کریں۔ یہ اضطرار کا وقت ہے، بے چینی کا وقت ہے، اور بے چینی کے وقت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کیوں؟ مظلوم کے پاس بے چینی ہی تو ہوتی ہے، اضطرار ہی تو ہوتا ہے۔ کون سا مظلوم کے پاس اس میں اعظم ہوتا ہے؟ کون سا مظلوم کے پاس سامنے کعبہ ہوتا ہے؟ کون سا مظلوم کے سامنے جبریل ہے؟ کون سا مظلوم کے سامنے پردے ہٹ کے خود اللہ براہ راست اپنے جلووں کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بے چینی۔ کیا؟ بس اضطرار اور بے چینی ہوتی ہے، اور اسی بے چینی میں پھوٹ پڑتا ہے، تڑپ پڑتا ہے، اور ادھر سے عرش سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہجرت نے کسی کو نقصان نہیں دیا، اور اللہ کے لیے کی ہوئی ہو تو، اور اللہ کے لیے کی ہوئی ہو، اور اللہ کو پانے کے لیے کی ہوئی ہو تو وہ نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو اس خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے کی برکات اور خیریں مجھے آپ کو اللہ پانے والا بنا دے۔ میں بھی محتاج ہوں، بیٹھ کے اپنا سبق سنا دیتا ہوں۔ اللہ کرے میرا سبق پکا ہو جائے، آپ کا بھی پکا ہو جائے۔ اللہ پاک دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ بیٹھ کے ذکر کریں گے اور دل کی گہرائیوں سے ذکر کریں گے، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے لیں گے اور پورے یقین سے لیں گے، اور اس کے بعد مراقبہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.